عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کا تجزیہ اس پر لیتے ہیں۔ عامر صاحب، یہ جو فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی اور اس میں جو ریمارکس آئے کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمان کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو، اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس صاحب کو، اور یہ جو ہے کہ انہوں نے وہ مداخلت کر رہے ہیں نا کہ جی جو اس کے پروسیجرل معاملات ہیں اس کے لیے اگر آپ کو تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک 2/3 میجورٹی والی ترمیم ہوگی، بل کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہم لوگوں نے سینئر وکلاء سے بات کی ان کا بڑا واضح اس چیز کے اوپر موقف ہے، کیونکہ آپ جو ہیں جو پاورز چیف جسٹس کی ہیں اس کو آپ سلب نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک ادھوری پارلیمنٹ ہے اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پوری قانون سازی یعنی کہ وہ سہولت کار بنے میں بدعنوانی کے اور بدعنوان افراد کے، جو ادارہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں اس کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیں۔ تو فرما بردار بنانے کی جو کوششیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہر غیر آئینی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تصادم کے لیے تیار ہیں، چیف جسٹس کے خلاف، معزز جج حضرات کے خلاف جو ہے وہ دباؤ دھمکی، ان کو بلیک میل کرنا، ہر چیز کے لیے کسی بھی کہتے ہیں نا کہ اس کو کنٹرول کہتے ہیں نا ایک نہج پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ لے کر آ گئی ہے ہماری اس وقت سیاست جو آ گئی ہے اس میں کوئی آپ کو ایک کنسنسس کا اتفاق رائے کا چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب صرف ایک ہی وہ ہے، لوگوں کی نظریں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف ہے کہ جو بھی اہم فیصلے ہیں، آئینی جو ان کے سامنے معاملات ہیں، چاہے وہ پروسیڈرل بل کا معاملہ ہو، چاہے وہ الیکشن کا ہو، انتخابات کا، اس کے اوپر جو ہے وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے اگر آ جاتے ہیں تو بڑا سہل ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تاثر گہرا ہوتا گیا کہ جناب ہماری حکومت جو ہے جو کہ غیر نمائندہ حکومت ہے، مطلب 2 تو اس کے صوبوں کے اندر غیر نمائندہ وہ ہیں، چیف منسٹرز ہیں، یہ لوگ اگر مطلب ہے دے آر کالنگ دا شاٹس اور یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہر لیول کے اوپر جا کر، تو اس سے تو میرے خیال میں عوام میں مزید جو ہیں لوگ بدظن ہوں گے، خلاف ہوں گے اور مایوسی بڑھے گی۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔